اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جس نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اہل علم حضرات پر کہ کسی بھی زبان کا کسی بھی دوسری زبان میں ترجمہ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا ترجمہ وہ بھی کسی دوسری زبان میں کرنا، یہ تو انتہائی مشکل اور جان جوکھوں میں ڈالنے والا وظیفہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر رحمتیں فرمائے اور ان کی مغفرتیں فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ میری قبر کو بھی روشن فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان کے لکھے ہوئے ترجموں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج ایک ایسا پلیٹ فارم عطا فرمایا کہ جس کے ذریعے میں آپ تک قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ کر پہنچانے میں مشغول ہوں۔ ناظرین کرام، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن کریم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کا حفظ کرنا امت پر فرض کفایہ ہے تاکہ قرآن کریم کا تواتر برقرار رہے، اور اگر فرض کے ادا کرنے کے لیے اتنے لوگ قائم ہوں جن کی تعداد کثرت و تواتر کو پہنچتی ہو، تو ان کے حفظ کر لینے سے باقی مسلمانوں کے ذمہ سے فرض ادا ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، تجوید کی رعایت قرآن کریم میں بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت باکثرت کرنا مستحب ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت ناظرین اگرچہ آپ بے وضو بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ چلتے پھرتے پڑھتے رہنا، قرآنی آیات کو پڑھنا، لیکن مستحب ہے کہ وضو کر کے ہی قرآن پاک کو پڑھا جائے، کیونکہ قرآن کریم ایک افضل ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذکر الہی کو باطہارت ہی پسند فرماتے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ تلاوت قرآن پاک کو اجز و انکساری کے ساتھ اور بااطمینان پڑھا جائے۔ پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ ضرور پڑھی جائے۔ ناظرین کرام، اور سننے والے پر ضروری ہے کہ قرآن پاک کو باادب اور باغور خاموشی سے سنیں اور ادھر ادھر دھیان نہ لگائے۔ ناظرین کرام، آئیے آج ہم اپنے آج کے مطالعہ کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں سے میں یہ گزارش کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، نیکی کی نیت سے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ ناظرین کرام، ایک اچھی نیت 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ناظرین کرام، ایک اچھی نیت کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں کہ یہ نیکی کا کام ہے، اور اس نیکی کے کام کو سپورٹ کرنا ایک مسلمان کے لیے اعزاز ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم نے پارہ نمبر 12 کے بارے میں مطالعہ کرنا ہے، اور کچھ تفسیر اور کچھ احکام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارہ میں ہمیں عطا کیے ہیں اس کا مطالعہ کرنا ہے اپنے حقیر سے علم کی وسعت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مُبْعَثُونَ من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبین۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اور زمین میں چلنے والا کوئی ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد خاک ہوگا۔ سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا کہ تمہیں آزمائے تم میں سے کس کا کام اچھا ہے، اور اگر تم فرماؤ کہ بے شک تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور کہیں گے یہ تو نہیں مگر کھلا جادو، کیونکہ کافروں کی نسبت یہ بات کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد ہمیں زندہ کرے گا، وہ اس بات کا یقین نہیں کرتے، لیکن یقین نہ کرنے کی وجہ ان کی جھٹلائے جانے کی اور سرکشی اور نافرمانی کی عادت ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن امیہ مخرومی نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ناظرین کرام، یہ ایک کافر تھا اور اس نے رسول کریم سے کہا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں اور آپ کا خدا ہر چیز پر قادر ہے تو اس نے آپ پر خزانہ کیوں نہیں اتارا؟ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا جو آپ کی رسالت کی گواہی دیتا؟ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ کے اوپر یہ بیان نازل ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَاحِكٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو کیا جو وحی تمہاری طرف ہوتی ہے اس میں سے کچھ تم چھوڑ دو گے اور اس پر دل تنگ ہو گئے اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا؟ تم تو ڈر سنانے والے ہو اور اللہ ہر چیز پر محافظ ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں واضح فرما دیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ نے صرف ڈر سنانا ہے، ہدایت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو لوگوں کے پاس بھیجا کہ انہیں ڈر سنائیں۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کی نبوت میں 3 شعبے پیدا کیے تھے۔ ناظرین کرام، ایک شعبہ ان کا یہ تھا کہ وہ کہتے مَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ، کہ ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے، یعنی تم مال و دولت میں ہم سے زیادہ نہیں۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام فرماتے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، یعنی میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے خزانے ہیں، تو تمہارا یہ اعتراض بالکل بے محل ہے۔ میں نے کبھی مال کی فضیلت جتائی ہی نہیں اور نہ دنیاوی دولت کا میرا مقصد ہے۔ ناظرین کرام، دوسرا شعبہ یہ وہ قوم کیا کرتی مَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْیِ، یعنی ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری کسی نے پیروی کی ہو مگر وہ لوگ تمہاری پیروی کرتے ہیں جو ہمارے ہاں کمینوں میں سے ہیں، یعنی ذلیل لوگ۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ وہ بھی ظاہری طور پر مومن ہیں، باطن میں مومن نہیں۔ ناظرین کرام، اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، میرے احکام غیبی، میرا دین میرے احکام غیبی پر مبنی ہے،
اس لیے تمہیں یہ اعتراض کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ ناظرین کرام، لہٰذا وہ فرماتے کہ تمہارا اعتراض بالکل بے وجہ ہے۔ نیز لا عالم الغیب، غیبہ کا فرمانے میں قوم پر ایک لطیف تعارض ہے کہ میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ میں باوجود نبی ہونے کے کوئی غیب جانتا ہوں یا غیب کا علم رکھتا ہوں۔ ہاں، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وحی فرماتے ہیں میں اتنا ہی بتا دیتا ہوں۔ تیسرا شعبہ اس قوم کا یہ تھا ناظرین کرام کہ وہ یہ کہتے ما نراک الا بشرا مثلنا، یعنی ہم تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی میں نے اپنی دعوت کو اپنے فرشتہ ہونے پر موقوف نہیں کیا کہ تمہیں یہ اعتراض کا موقع ملتا کہ جتاتے وہ اپنے آپ کو فرشتہ نہیں کہتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ اس قوم میں بہت بڑا عیب تھا، اور اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جواب دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَعَكُمْ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جان لیتا ہوں، اور نہ یہ میں کہتا ہوں کہ میں ایک فرشتہ ہوں، اور میں انہیں نہیں کہتا کہ جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں کہ ہرگز انہیں اللہ کوئی بھلائی نہ دے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، اگر میں ایسا کروں تو ضرور میں ظالموں میں ہو جاؤں۔ ناظرین کرام، اور یہ لوگ کہتے اے نوح علیہ السلام تم کیا کر رہے ہو؟ جب حضرت نوح علیہ السلام کو ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی سرکشی کے بعد حکم دیا کہ اے نوح تم ایک کشتی تیار کرو، اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اس کشتی کو بنانے میں مصروف ہو گئے، تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق بناتے اور ان سے پوچھتے اے نوح علیہ السلام یہ تم کیا بنا رہے ہو؟ تو آپ فرماتے ایک ایسا مکان بناتا ہوں جو پانی پر چلے۔ یہ سن کر ہنستے، کیونکہ آپ کشتی جنگل میں بناتے تھے جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اور وہ لوگ اس پر مذاق بھی کرتے اور کہتے کہ پہلے تم نبی تھے اب بڑھے ہی ہو گئے ہو۔ ناظرین کرام، مروی ہے کہ یہ کشتی جو نوح علیہ السلام نے بنائی 2 سال میں تیار ہوئی۔ اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز، اونچائی 30 گز تھی۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے۔ طبقہ زرعی میں وحوش اور درندے اور حوام، اور درمیانی طبقہ میں چوپائے وغیرہ، اور سب سے اوپر والے حصے میں خود حضرت نوح علیہ السلام، آپ کے ساتھی اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسد جو عورتوں اور مردوں کے درمیان حائل تھا، اور کھانے وغیرہ کا سامان تھا۔ ناظرین کرام، پرندے بھی اوپر والے ہی طبقہ میں تھے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، تو آپ جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا، وَفَارَتِ التَّنُورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تندور کو حکم دیا اور وہ تندور ابلا، اور ہم نے فرمایا کشتی میں سوار ہو کر ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر اور مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو ان کے ساتھ کشتی میں سوار کر لو۔ ناظرین کرام،
جن لوگوں کو حکم نہیں ہوا تھا کشتی میں سوار ہونے کا، ان میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا تھا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کشتی کے سواری کے بعد جب یہ سارے لوگ کشتی میں سوار ہو گئے تو ایک طوفان لایا، اور ناظرین کرام یہ ایک سیلاب کا طوفان تھا جس میں سب کچھ بہہ گیا۔ ناظرین کرام 6 مہینے تک یہ کشتی زمین میں طواف کرتی رہی۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں 10ویں رجب کو بیٹھے اور 10ویں محرم کو وہ کشتی کوہ جودی کے اوپر آ کر ٹھہری۔ آپ نے اس کے اترنے کے بعد شکر کا روزہ رکھا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی روزے کا حکم دیا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے ہمیں یہ بتایا کہ ایمان لانا کس قدر فضیلت کا باعث ہے۔ ناظرین کرام، جتنے بھی نبی پہلے گزرے اور پہلی امتیں آئیں ان میں کسی نہ کسی طرح کوئی کوتاہی، گناہ ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب جوش میں آیا اور انہیں اس کی سزا دی گئی۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ استغفار کرنے والوں کو اپنا محبوب سمجھا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور اے میری قوم، یعنی نوح سے، یعنی پہلے نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حق بیان کرو، اور وہ یہی فرماتے کہ اے میری قوم، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، وہ تم پر زور کا پانی بھیجے گا، یعنی بارش کو بھیجے گا، اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ تمہیں عطا کرے گا، اور جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ ناظرین کرام، ایمان لا کر جب قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا تو اللہ نے ان کے کفر کے سبب 3 سال تک بارش کو ان کے اوپر موقوف کر دیا، اور نہایت شدید قحط نمودار ہوا اور ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا۔ جب یہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ اللہ پر اگر ایمان لے آئیں اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کریں اور اس کے بعد توبہ استغفار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر بارش بھیجے گا اور ان کی زمینوں کو سرسبز و شاداب کر کے، تازہ کر کے زندگی عطا فرمائے گا اور قوت والا بنا دے گا۔ ناظرین کرام، اس سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ استغفار کی کتنی فضیلت ہے۔ ناظرین کرام، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امیر معاویہ کے پاس تشریف لائے تو آپ سے امیر معاویہ کے ایک ملازم نے کہا کہ میں مالدار آدمی ہوں مگر میرے ہاں کوئی اولاد نہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ اس نے استغفار کی، یہاں تک کثرت کی کہ 700 مرتبہ استغفار کا معمول بنا لیا۔ ناظرین کرام، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 10 بیٹے عطا کیے۔ جب یہ خبر حضرت امیر معاویہ کو ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ تو نے حضرت امام سے یہ کیوں نہ دریافت کیا کہ یہ عمل حضور نے کہاں سے لایا، کس کی وصیت کے اوپر ان کے پاس یہ عمل آیا۔ دوسری مرتبہ جب وہ شخص، ناظرین کرام، حضرت امام کے ساتھ ملا تو اس نے یہ سوال حضرت امام سے پوچھا تو آپ فرمانے لگے، آپ نے فرمایا کہ تو نے حضرت ہود کا قول نہیں سنا جو انہوں نے فرمایا تھا یزدکم قوۃ الی قوتکم، اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ارشاد یمددکم باموال وبنین، یعنی ان دونوں لوگوں نے اپنی قوم کو استغفار کا فرمایا اور یہ بات نصیحتاً کی کہ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تمہاری قوت کو بڑھا دے گا اور تمہیں طاقت عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اولاد ہمارے لیے ایک قوت اور طاقت ہے، اور استغفار ہماری بلاؤں کو ٹالتا ہے
اور اگر بے اولادی میں بھی اس وظیفے کا استعمال کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاد عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا، جس کا بیان سورۃ اعراف میں بھی گزرا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے لیے معجزہ طلب کیا تو اللہ نے پہاڑ میں سے ایک اونٹنی کو پیدا کیا، لیکن ان لوگوں نے اس کی کھونچیں کاٹ دیں، جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ ناظرین کرام، اس سے ثابت ہوا کہ انبیاء کی تکذیب اور اللہ کے معجزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کو جوش آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے عذاب میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد قوم لوط کا ذکر کیا گیا ہے، اور قوم لوط کے اوپر عذاب کیوں آیا؟ اس وجہ سے کہ یہ لوگ شہوتوں میں مبتلا تھے اور وہ کام کرتے تھے جو اللہ ناپسند فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُولُنَا لُوطًا سِیَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، اور جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے اسے ان کا غم ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا اور بولا یہ بڑی سختی کا دن ہے۔ ناظرین کرام، واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم کے پاس دو فرشتے آئے ان کو اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے، تو حضرت ابراہیم نے ان کے سامنے بنا ہوا بچڑا رکھا کھانے کے لیے، لیکن ان لوگوں نے تناول نہ فرمایا، تو حضرت ابراہیم پریشان ہوئے۔ اس پر ان فرشتوں نے بتایا کہ ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور آپ کو اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم نے ان فرشتوں سے پوچھا کہ آگے کہاں کا قصد ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ ہمیں حکم ہے کہ لوط کی قوم کے پاس جایا جائے، وہ حد سے گزرنے والے لوگ ہیں اور ان کے اوپر عذاب کیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے جھگڑنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ تم اس قوم کے اوپر عذاب کیوں لاتے ہو؟ اگر کیا اس قوم کے اندر 50 لوگ بھی ایماندار ہوں تو پھر بھی تم انہیں ہلاک کرو گے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر 40 ہوں تو اس پر بھی فرشتوں نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ پھر انہوں نے کام کرتے کرتے کہا کہ اگر اس قوم کے اندر ایک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ موجود ہو تو کیا تم اس قوم کے اوپر عذاب کرو گے؟ تو فرشتوں نے حکم دیا کہ نہیں۔ تو اس پر حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ وہاں اللہ کا نبی حضرت لوط علیہ السلام ہے، تو کیا پھر بھی تم اس کے اوپر عذاب کرو گے؟ تو ناظرین کرام، انہوں نے یہ کہا کہ یہ قوم لوط جو ہے بدعملی کا شکار ہے، اور بدعملی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ وہ انہیں ہلاک کر دے۔ مروی ہے کہ ملائکہ کو حکم الہی یہ تھا کہ وہ قوم لوط کو اس وقت تک ہلاک نہ کریں جب تک کہ حضرت لوط علیہ السلام خود اس قوم کی بدعملی پر 4 مرتبہ گواہی نہ دیں۔ چنانچہ جب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام سے ملے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ کیا تمہاری بستی والوں کو حال تمہیں معلوم تھا؟ فرشتوں نے کہا ان کا حال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ عمل کے اعتبار سے روئے زمین پر بدترین بستی ہے، اور یہ آیات آپ نے 4 مرتبہ فرمائیں۔ اس پر ان پر